الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی اجتماعات جمعہ سے ہم سورۃ الکہف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کے فیصلے، دور رس فیصلے کے جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے لیے فرماتا ہے، ان میں وہ فیصلے بھی ہیں کہ جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے بھی ہیں کہ جو اس پوری دنیا سے متعلق ہیں اور اس پوری کائنات سے متعلق ہیں۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کار فرما ہوتا ہے، ہم اسے محسوس کریں یا نہ کریں۔ یاد کر لیجئے کہ سورۃ کہف کی پہلے رکوع میں ایک اصولی بات فرمائی تھی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یقیناً زمین پر جو کچھ بھی ہے، ہم نے اسے انسانوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور یہ عارضی ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم اس کو ایک روز ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یہ سب بلندیاں، خواہ وہ پہاڑوں کی بلندیاں ہوں یا وہ سو منزلہ عمارتوں کی بلندیاں ہوں، یہ سب زمین بوس ہو جائیں گے، اور ایک جگہ فرمایا کہ ہم اس کو کوٹ کوٹ کر زمین کو چپٹا کر دیں گے، برابر کر دیں گے، ہموار کر دیں گے۔ اس کے بعد مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس کس پہلو سے کار فرما ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے کیا کیا رہنمائی کی باتیں ہیں۔ خاص طور پر جو چیز نمایاں کی گئی کہ اس دنیا کے کاروبار میں اگرچہ مختلف کام اسباب ہی کے ذریعے سے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام اسباب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے فیصلہ کرنے والی، وہ عام طور پر نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ اس کو کئی طریقوں سے اس صورت میں نمایاں کیا گیا۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جو وہ کر سکتے تھے نوجوان، انہوں نے کر دیا، اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی، اور ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے کر انہیں رہتی دنیا تک نشانی بنا دیا کہ 300 سال سے زائد وہ بغیر کچھ کھائے پیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسائنمنٹ دی گئی تھی وہ اللہ کے دین کا غلبہ تھا، مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا تھا۔ جو بظاہر احوال اسباب کی نگاہ سے دیکھا جائے، اسباب کے زاویے سے دیکھا جائے، تو اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ واقعات سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا کہ بس جو ہم نے تمہیں ذمہ داری دی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ پہنچاتے رہو، لوگوں سے کہتے رہو، لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا وہ ہم جانتے ہیں، وہ ہم نکالیں گے، کیسے نکالیں گے یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں ہے۔ ہاں،
یہ جو تمہیں لوگ کچھ پٹیاں پڑھا رہے ہیں، گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرداروں کے ساتھ بنا کے رکھو اور یہی تمہارے لیے اصل طاقت ہیں، سردار ہی ہیں کہ جو بادشاہ بناتے ہیں، کنگ میکرز وہ ہیں، تو سب کام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سختی سے فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے انہی ساتھیوں پر قناعت کرو کہ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے اس کو خاطر میں نہ لاؤ، اس کی بات نہ مانو، کہو کہ حق تو وہی ہے کہ جو میرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، حق وہ نہیں ہے کہ جو تم مجھے بتا رہے ہو۔ اور پھر فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، کنفیوژنز آئیں، تو ان کا ایک ہی حل ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کا نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہو، اور تم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے گا اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ نہ کرے اسے کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد وہ دو افراد کا قصہ آیا، ایک امیر آدمی، ایک غریب آدمی۔ امیر آدمی کو اپنے مال و اسباب پر بڑا زوم تھا کہ یہ میرے باغات کبھی تباہ نہیں ہو سکتے، بارش نہیں ہوگی تو اریگیشن کا میری اپنی نہریں چل رہی ہیں اس کے اندر، ان سے میں اریگیٹ کروں گا، اور آندھی طوفان ان سب سے بچاؤ کے لیے میں نے کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگائی ہے ارد گرد، لیکن آنن فانن اس کا وہ باغ تباہ ہو گیا۔ اور پھر وہ کفِ افسوس ملنے لگا کہ اللہ مشرک بربی احدہ، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ کس کو شریک بنایا تھا اس نے؟ اپنے مال و اسباب کو۔ اس کے بعد پھر بالکل سینٹر کے اندر بنیادی تھیم دوبارہ آیا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تو دنیاوی زندگی کی صرف ایک کشش، ایک رونق، ایک اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے انسان کا دنیا میں دل لگتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، البتہ تمہارے اصل کام کی چیز وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، نیکیاں باقی رہیں گی، مال و اسباب یہیں رہ جائے گا، نیکیاں تمہارے ساتھ جائیں گی، مال و اسباب یہاں رہ جائے گا، اولاد بھی یہاں رہ جائے گی، ان کی فکر کرو۔ اس کے بعد پھر کچھ بنیادی جو قرآن مجید کے مضامین ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جس کا حاصل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت یا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کسی سے بھی کروا سکتا ہے، اور یہاں حادثہ نام کی کوئی شے اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، اس کو ظہور ہوتا ہے، چونکہ ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں لگتا تو ہم اسے حادثہ کہہ دیتے ہیں۔ انفیکٹ اس کائنات میں کوئی حادثہ پیش نہیں آتا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ یہ سورہ بقرہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے، یاد رکھنے کے لائق، کہ کیا عجب کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور کیا عجب تمہیں کیا پتا کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو وہو شر لکم حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تمہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں یہ باتیں، لیکن بدقسمتی سے یہ اتنی بنیادی باتیں اکثر و بیشتر ہمیں بھول جاتی ہیں۔ کوئی ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم اسے اپنی کامیابی سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ چھنتا ہے تو اسے حادثہ قرار دے دیتے ہیں کہ ہو ایسا نہ ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، بس یہ یوں ہو جاتا تو بس۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ سے حجاب کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان کی جب اللہ تعالیٰ پر توجہ ہو تو پھر یہ کلمۃ لو نہیں آتا۔ لو کہتے ہیں اگر کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، کہ لفظ لو جو ہے یہ شیطان کے دروازے کھولتا، کاش
ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کوئی یہاں پر آپ سے آپ عمل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کار فرما ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر پچھلی مرتبہ وہ جو میں نے کہا نا کہ بڑے فیصلے، یعنی فیصلے چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ جس کا ہم تصور کریں اس سے بھی چھوٹا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مجھے کھانسی آئے کہ نہ آئے، اس کا تعلق نہ نزلے سے ہے نہ زکام سے ہے۔ نزلہ زکام تو ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، اصل میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ مجھے کھانسی آئے یا نہ آئے، چھینک آئے یا نہ آئے، سانس آئے یا نہ آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ میری زندگی برقرار رہے تو میرے پھیپھڑے، میرا دل، میرے گردے، میرا جگر سب کام کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ادروائز ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق وہ سب اعضاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنا کام چھوڑتے چلے جائیں گے، اور میں موت کے دروازے پر جا پہنچوں گا۔ اس زمین کے بڑے فیصلے اور اس کائنات کے بڑے فیصلے، اس کائنات کا بڑا فیصلہ وہ تو آپ سب کو معلوم ہے، وہ قیامت ہے۔ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام بگل ہاتھ میں پکڑے ہوئے، منہ کے بالکل ساتھ لگائے ہوئے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ جو ہی اللہ تعالیٰ انہیں گرین سگنل دے گا تو وہ اس میں پھونک ماریں گے، بگل بجائیں گے، اور یہ ساری کائنات جو ہے یہ ڈھیر ہو جائے گی۔ تمام انسان، جانور، پرندے، درخت سب مر جائیں گے، موت طاری ہو جائے گی۔ تو وہ کیا ہے؟ بڑا فیصلہ ہے۔ ان بٹوین ایک بڑا فیصلہ جو ہم نے پچھلے جمعے کو پڑھا تھا حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے، کہ یہ ایک بادشاہ تھے بڑے اللہ والے، خود اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو زمین پر قائم کرتے تھے۔ وہ محروموں کی داد رسی کرنے والے تھے بڑے پیمانے پر، بڑے لیول پر۔ تو ان کے 3 اسفار بیان کیے گئے، ایک مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، اور پھر ایک غالباً شمال کی طرف۔ جو شمال کی طرف سفر تھا اس میں وہ ایک ایسی قوم تک پہنچے کہ جس کی زبان تو اگرچہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن بہرحال کچھ میڈیشن کے ذریعے سے انہوں نے کنوے کیا۔ یاجوج و ماجوج جو کسی قوم کا نام ہے، یا کوئی 2 قومیں ہیں کہ جو آ کر لوٹ مار کرتی ہیں، یلغار کرتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں، آپ کو ہم خراج ادا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، آپ ان کے ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کرتے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ نہیں، اللہ کا دیا ہو مجھے سب کچھ ہے، تو مجھے مین پاور پرووائڈ کرو، میں تمہیں دیوار بنا دیتا ہوں۔ تو ایک دیوار انہیں بنائی کہ لوہے کے بڑے بڑے تختے جو ہیں وہ کھڑے کر کے ان کے اندر تانبا پگھلا کر ڈال دیا گیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ قیامت کے قریب وہ دیوار جب ڈھہ جائے گی تو تم دیکھو گے کہ یاجوج و ماجوج ہر اترائی سے نیچے اتر رہے ہوں گے۔ ایک تو یہ اشارہ ہوا کہ وہ یعنی سمندر سے اونچے مقام پر ہے وہ علاقہ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خیال یہی ہے کہ یہ جو اوپر برفانی علاقہ ہے، یہ ترکستانی ریاستیں جو ہیں اور روس وغیرہ سارے جو ہیں اوپر، یعنی ایران کے شمال میں، یہی وہ قومیں ہیں کہ جن پر وہ دیوار بنائی گئی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ کہا، اس دیوار میں سوراخ ہو گیا، یعنی کوئی پہلا رابطہ جب اکراس دا وال کسی ذریعے سے ہوا ہے، یعنی اوپر سے یا کسی اور طرف سے ہو کر، اس لیے اس دیوار پر نقب لگانی تو ممکن نہیں ہے، خاص طور پر آج سے پہلے جب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور زیادہ ممکن نہیں تھی، جب مشینی دور نہیں آیا تھا، تو کوئی رابطہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وارن کیا۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص احادیث ہیں کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرے گا اور جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو محفوظ کرے گا اپنے پاس، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے اور المسیح الدجال سے بچائے گا۔ دجل کہتے ہیں دھوکے اور فریب کو، اور دجال فعال کے وزن پر صفت ہے مبالغے کی، اور یہ صفت جو ہے یہ پروفیشنز کے لیے آتی ہے۔
مثلا ساقہ یسوق سوکن ڈرائیو کرنا، ہانکنا، اور سواق ڈرائیور کو کہتے ہیں۔ حمل یحمل بوجھ اٹھا کر چلنا، حمال قلی کو کہتے ہیں، پورٹر کہ جس کا کام ہی بوجھ اٹھا کر چلنا ہے۔ تو دجل کے معنی فریب، اور دجال انتہائی فریبی، انتہائی دھوکے باز۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک ان کا ذاتی نام ہے عیسیٰ، اور ایک ان کا صفاتی نام ہے المسیح۔ المسیح کہتے ہیں نجات دہندہ کو، یعنی اب بھی آپ انگریزی میں بھی آپ دیکھیں گے المسایہ، تو وہ ہوگا سیویئر، بچانے والا۔ تو قرآن مجید میں اشارات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کے فرمودات میں واضح نشان اور انفارمیشن ہے ایک جھوٹے مسیح کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں، سورہ نساء میں بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، ان کے پہلے جرائم گنوائے گئے ہیں بنی اسرائیل کے یہودیوں کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیسے دھتکار دیا کہ دفع ہو جاؤ، قیامت تک کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو یہودی۔ پھر وجہ بتائی گئی کیوں کہا گیا، ان کے جرائم گنوائے گئے بہت سے، اور انہی میں سے ایک جرم یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، ان کا یہ کہنا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا۔ وہ کنفیوژن کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ یہودی علماء پر، خود بھی یہودی تھے ظاہر ہے، بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان علماء پر وہ تنقیدیں کرتے تھے، یعنی جیسے آج بھی آپ کو مسلمانوں کے اندر فتویٰ فروش مولوی بھی مل جائیں گے، اور سیاست میں کلا بازیاں کھانے والے مولوی بھی مل جائیں گے، اور سیاست میں مراعات لینے والے مولوی بھی مل جائیں گے۔ وہ کالی بھیڑیں ہیں علماء کے اندر، لیکن اصل جو علماء حق ہیں وہ اپنے دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، اس دین کی بنیادوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر یہودیوں میں بھی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی سخت تنقیدیں ہیں ان پر، انہیں مردے کہا ہے کہ یہ تم ایسے ہو جیسے قبروں پر چونا کر دیا گیا ہو۔ قبر جو ہے اس میں مردہ ہوتا ہے نا، لیکن اس کو آپ ذرا صاف ستھرا کر کے اس کو وائٹ واش کر دیں، اس پہ پینٹ کر دیں، یا بڑی پختہ پکی قبر بنا دیں تو رہتا، مردہ تو مردہ ہی رہتا ہے نا۔ آپ اچھی قبر بنا دیں تو مردہ نکل کے باہر تو نہیں آتا۔ تو انہیں کہا اور سخت تنقیدیں کی ان کی حرام خوریوں پر، ان کے جو سرمایہ دار کھاتے پیتے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کی محفلوں میں بیٹھنا اور ان کے مرضی کے فتوے دینا، یہ ان کا جرم تھا۔ وہیں پر یہ جرم بھی آیا، اس پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے جان چھڑائی جائے۔ تو وہاں پر ارینجمنٹ رومن امپائر میں یہ تھا کہ قیصر روم جو بادشاہ تھا روم کا، اس کی حکومت تھی، اور اس نے یہودیوں کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ ان کے اپنے سینیگوگز تھے، یعنی مساجد ان کی جو تھی، اس پہ وہ اپنا کام کرتے تھے، اور ان کے اپنے کورٹس تھے، عدالتیں تھیں، اور ان میں باقاعدہ یہ فیصلے کرتے تھے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر دارالاسلام نہیں بنا، دارالسلام تھا۔ یعنی مکہ مکرمہ میں قریش آپ کے خون کے پیاسے تھے، لیکن مدینہ کے لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا اور آپ کو پروٹیکشن دی۔ تو دارالسلام ہے سلامتی کا گھر، دارالاسلام نہیں ہے۔ دارالاسلام تو بنا مدینہ منورہ اس وقت کہ جب مکہ فتح ہوا، یعنی مکہ دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے اسلام کا، اور پھر اس کے بعد آپ نے خلافت کی بیعت لی ہے۔ لیکن وہاں یہودیوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کیا تھی؟ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی کورٹس بھی تھے، کچھ یہودی جو ہے وہ بھی فیصلے کرتے تھے لوگوں کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلے کرتے تھے، حضرت ابوبکر بھی کرتے تھے، حضرت عمر بھی کرتے تھے، اور مسلمانوں میں سے جو بھی مانے جاتے تھے فیصلہ کرنے والے، ان کی عدالت میں لوگ اپنے کیسز لے کے آتے تھے۔
اور ہر شخص کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو، اس کو اجازت تھی کہ وہ اپنا فیصلہ کسی بھی کورٹ میں لے جائے۔ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ جو بھی فیصلہ خواہ یہودی کورٹ نے کسی عالم نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ وہ مانا جائے گا۔ لیکن انڈرسٹینڈنگ تھی اس ریاست کی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح رومن امپائر میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی یہودی علماء کے درمیان اور رومن امپائر کے درمیان کہ یہودی کورٹس جو بھی فیصلے کریں گے ان فیصلوں کی تنفیذ وہ رومن امپائر کرے گی۔ اچھا، اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودی علماء نے ورڈکٹ دے دیا، فیصلہ دے دیا، ڈگری دے دی کہ یہ معاذ اللہ، یعنی وہ کہ نشانی جو بالکل بچپن میں دیکھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی صفائی کر دی تھی کہ میں کسی بے حیائی کی پیداوار نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اب انہوں نے دوبارہ وہی الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھوپا۔ پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، یہاں تک کہ آپ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، تو ان کو بجائے معجزے سمجھنے کے یا معجزہ ماننے کے انہوں نے انہیں جادو قرار دیا اور جادوگر قرار دے کر کہ جادو کفر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی سولی دینے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ مختلف جگہ پر، کبھی اس بستی میں گئے، کبھی اس بستی میں گئے، کبھی اس بستی میں گئے اپنی تبلیغ کے لیے، اور اب وہ ایک باغ کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے اور پتہ چل گیا تھا غالباً انہیں کہ ان کے خلاف قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے اپنے حواریوں کے ساتھ۔ تو کھانے کا وقت ہوا تو ظاہر بات ہے کہ کھانا کھانا تھا سب نے، تو ایک حواری جس کا نام جولیاس تھا اس کو پیسے دے کر بھیجا گیا کہ جاؤ تم کھانا لے کے آؤ۔ یہ آپ نے اصطلاح سنی ہوگی لاسٹ سپر عیسائیوں کے ہاں، اب تو خیر ٹی وی پر بھی ان کے وہ پروگرام آنے لگے ہیں، لاسٹ سپر، آخری کھانا جو تھا اس کا، تو اس کی لے کر بھیجا۔ اب رومی سپاہی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، اور ظاہر ہے کوئی کہتا کہ پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس کا قریبی ساتھی ہے، اس سے پتہ کرو شاید تمہیں پتہ چل جائے۔ اب سپاہیوں نے اس سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے اس کو رشوت لگانی شروع کی کہ اچھا اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو۔ عیسائیوں کے ورشن کے مطابق 30 کوائن سلور کوائنز پر راضی ہو گیا اس وقت کی، یعنی آج سے 2000 سال پہلے کی بات ذہن میں رکھیے گا کہ 30 سلور کوائنز جو ہے یہ بہت بڑی رقم ہوگی، شاید 100 کروڑ روپے مل گئے، تو وہ راضی ہو گیا۔ لیکن اس نے کہا کہ جی لیکن میں آپ کو جا کر نہیں بتا سکتا کہ یہ عیسیٰ اس کو پکڑ لو، ظاہر ہے میں ان کے ساتھیوں میں سے ہوں، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ماں تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں ایک باغ میں داخل ہو جاؤں گا، تم بھی داخل ہو جانا، بس نشانی یہ ہے کہ جس کو سب لوگ آقا کہہ کر بلا رہے ہوں وہی عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اس باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا، اس میں عبادت میں مشغول تھے، اور جب وہ جولیاس اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب باہر جو تھے وہ تمام ان کے حواری منتظر تھے دیدار کے، جیسے ہمارے بہت سے جو سلسلہ تصوف سے جڑے ہوئے بزرگ ہیں، وہ تخلیہ میں جاتے ہیں تو باہر ان کے مرید جو ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں کہ حضرت بھائی تشریف لائیں گے تو ہم دیدار کریں گے، ہاتھ ملائیں گے اور ان سے دعا لیں گے۔ تو اسی طرح منتظر تھے حواری۔ تو جو ہی وہ جولیاس جو ہے وہ پہنچا وہاں پر ان کے سامنے، تو انہیں سب کو ان سب نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا آقا، تو اسی آقا کو پھر جفا ڈال دیا سپاہیوں نے اور اسی کو پکڑ کر لے گئے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں کچھ آگے جاؤں گا، تم ذرا کچھ فاصلے پر مجھ سے پیچھے آنا۔ اب یہ تو نہیں اندازہ ہوا سپاہیوں کو کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جو ہمیں لے کے آیا تھا، لیکن بہرحال سپاہیوں نے اسی کو پکڑا، اسی کو سولی چڑھا دیا گیا۔ تو وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو وہ سولی چڑھے اور نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، ولیکن شبیہ لہم، ان کے لیے ایک شبہ پیدا کیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تشریف آوری جو ہے وہ ہونی ہے، یہ کیا ہے؟ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے،
اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں رسولاً الی بنی اسرائیل کہا ہے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر رسول۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی سنت نظر آتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے کسی کو کسی متعین شخص یا قوم کی طرف رسول بنا کر بھیج دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں بڑے صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے آرڈین کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، ڈکری کر دیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کیا ہوا کہ ان کے جو مخالفین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا، کسی کو آندھی کا نشانہ بنایا، کسی کو زلزلے کا نشانہ بنایا، کسی کو دریا میں ڈبویا اور اپنے پیغمبر کو سرخرو کیا، کامیاب کیا۔ اب یہاں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیا، جیسے ججمنٹ ریزرو ہوتی ہے کہ یہودیوں نے اپنے خیال میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو ان پر تو جرم جو ہے وہ تو ثابت ہو گیا، لیکن چونکہ قتل کرنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، لہذا فوراً اس کی ایگزیکیوشن نہیں کی۔ ایک موقع اللہ تعالیٰ اور دے گا ان کو کہ قیامت کے قریب وہ دمشق کی جامع مسجد میں اس کی مشرقی مینار پر اتریں گے، اور اس وقت جو ہے پھر جو مسلمانوں کے امام ہوں گے حضرت مہدی کے نام سے جنہیں پہچانا جاتا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھانے والے ہوں گے، حضرت عیسیٰ اتریں گے اور پھر وہ مسلمانوں کی اس قیادت یعنی حضرت مہدی کی سپورٹ کریں گے۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزانہ شخصیت ہیں، آپ کی پیدائش معجزہ ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا بچپن میں بولنا معجزہ ہے، پھر آپ کا مردوں کو زندہ کرنا معجزہ ہے، آپ کا کسی کوڑی کو لیپروٹک پیشنٹ کو تندرست کرنا معجزہ ہے، نابینا پیدائشی کو یوں ہاتھ کر کے اور اس کی بینائی کو واپس لانا معجزہ ہے، تم کیا کھا کے آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے وہ بتا دینا بغیر ایکس رے کے، یہ معجزہ ہے، اور یہ بھی بتا دینا تمہارے گھر میں کیا پڑا ہوا ہے۔ یہ معجزات تھے ان کے سارے کے سارے۔ تو اسی معجزانہ طاقت کے ساتھ وہ آئیں گے اور اپنے دشمنوں کو یعنی دوبارہ ان کی تشریف آوری سے موقع دیا جائے گا پھر بنی اسرائیل کو کہ تم مان لو عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اکثر و بیشتر ان کی اکثریت نہیں مانے گی، شاید ہی کوئی ہوگا مانے گا۔ البتہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں غلو کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ان کو بیٹا بناتے ہوئے یعنی عیسائی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اشارہ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں مانو، اور یوں عیسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ اور پھر جو دشمنان عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود قتل کریں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جدھر حضرت عیسیٰ نظر دوڑائیں گے ان کے دشمن یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ یہ واضح حدیث ہیں، ہم ان کو کہاں لے جا سکتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو احادیث کو نہیں مانتے ان کے لیے تو شاید کوئی اسکیپ ہو، لیکن ہم وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانتے ہیں، ہمارے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ ہم پکڑ لیے جائیں، ہمیں قتل کر دیا جائے، ہمیں گنٹانامہ میں بھیج دیا جائے، لیکن جو بھی ہو بہرحال جو بات اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے اس منبر سے وہی کہی جانی چاہیے، اور کوئی دوسری بات جو ہے وہ یہاں سے نہیں کہی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اس لیے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کا تذکرہ ہے پیشین گوئی کے طور پر، تورات و انجیل میں بھی یہ ساری پیشین گوئیاں موجود تھیں، لہٰذا اس سے پہلے اصفہان میں ایک یہودی پیدا ہوگا۔ اصفہان جو صوبہ ہے ایران کا ایک علاقہ ہے، اس میں ایک یہودی پیدا ہوگا اور وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں نجات دہندہ ہوں، اور یہودیوں کا وہ لیڈر بنے گا اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ اور اگر آپ تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ایک دم ذرا جو کچھ بھی آپ کا علم ہے یا آپ علم حاصل کرتے ہیں اخبارات کے ذریعے سے، ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اس سارے کو ایک دم ایک نظر میں ایسے دوڑا کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ساری کی ساری باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی بتائی ہوئی ہیں اب ان سب کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے ارشادات ہیں کہ کانپ جاتا ہے انسان کہ کسی شخص کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے 99 جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے، یعنی اربوں پر جو تباہی آنی ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے۔
اور جو تاریخ کے ماہرین ہیں وہ بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 3rd ورلڈ وار ہونے والی ہے۔ اور محترم ڈاکٹر سعد احمد صاحب رحمہ اللہ بڑے واضح الفاظ میں یہ بات جو ہے وہ ہمیں بتاتے رہے کہ اب یہ 3ری ورلڈ وار ہے وہ گلف میں ہونی ہے، عرب ورلڈ میں ہونی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ان کی مادری زبان میں نازل کیا، کوئی بیریئر نہیں ہے۔ دوسرے مجرم ہم پاکستانی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے نام پر ایک ملک عطا کیا اور یہاں پر ہمیں پروٹیکٹ کیا ہندو کی چیرہ دستیوں سے۔ یعنی اگر ڈیموکریسی کی بنیاد پر ہندوستان پورا ون پیس آزاد ہو جاتا تو پھر ہم مائنورٹی میں ہوتے اور ہندو میجورٹی میں ہوتا، اور پھر وہ ہمارا کیا حال کرتا اس کا لگا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ذریعے سے ہمیں بچایا، اس لیے کہ ہم نے ایک وعدہ کیا کہ اگر تو ہمیں ایک خطہ زمین دے تو ہم تیرے دین کو وہاں پر قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خطہ زمین دے دیا، لیکن ہم نے وہاں پر بلڈنگز بھی بنائیں، محلات بھی تعمیر کیے، بڑے بڑے کاروبار بھی کیے، فیکٹریاں بھی لگائیں، ملیں بھی لگائیں، ایک کام نہیں کیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد۔ دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہم نے آدھا گھنٹہ بھی اس کے لیے نہیں نکالا۔ زندگی کے 70 سالوں میں سے 1 سال بھی ہم نے فارغ نہیں کیا، سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ بھی ہم نے دین کے لیے نہیں نکالا، تو ہم بھی مجرم ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب کا وہ کلپ جو ہے وہ شاید آپ تک پہنچا ہوگا واٹس ایپ کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع سے، میں نے پہلے اپنے کانوں سے سنا ہوا تھا، پھر یاد کرایا اس کے ذریعے سے کہ سب سے بڑے مجرم عرب اور دوسرے بڑے مجرم ہم پاکستانی۔ تو وہ جو جھوٹا مسیح ہوگا وہ ہے المسیح الدجال، یعنی دجال کے معنی فریبی، جھوٹا، دھوکے باز، 2 نمبر، اور المسیح حضرت مسیح علیہ السلام، المسیح الدجال جھوٹا مسیح۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ابتدائی اور آخری آیات کے بارے میں بڑے واضح طور پر فرمایا، واضح الفاظ میں، کہ جو اس کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جو اس کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ المسیح الدجال سے بچایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اگلی دفعہ ذرا وقت پر آئیے گا تاکہ آپ جو قرآن مجید کی اصل رہنمائی ہے ہمارے لیے، اور فتنہ دجال وہ فتنہ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اس فتنے سے پناہ مانگی، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو خبر تھی، لیکن ان کے دور میں تو المسیح الدجال نہیں آیا، لیکن امت مسلمہ کو تو بہرحال اسے فیس کرنا ہے، اور اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے، ہم اس کی فکر نہیں کریں گے، ابتدائی سورہ کہف کی آیات اور آخری آیات کو اپنا معمولی بنائیں گے، ان کو اپنے دل میں نہیں گزاریں گے، دل میں نہیں اتاریں گے، تو پھر ہم المسیح الدجال اور فتنہ دجال کا وکٹم بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔